بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، تفسیر جلالین حصہ اول سورہ بقرہ سبق نمبر 16 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ سے لے کر آیت نمبر 37 إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تک پڑھیں گے۔ تو بلا تاخیر آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، آیت کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ تک ہم نے پڑھا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھر شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگا دیا، بہکا دیا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، اور وہ جس عیش میں تھے انہیں وہاں سے نکال کر وہ رہا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے ان کو یعنی آدم، ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا کہ اتر جاؤ، تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا ہے اور کسی قدر فائدہ اٹھانا طے کیا گیا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا عزیز طلباء۔ آئیے اب تفسیر دیکھتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، ابلیس، شیطان کا مصداق کون ہے؟ ابلیس ہے۔ اذهبهما یعنی لے گیا ان دونوں کو، مرادی معنی بتایا ہے فَأَزَلَّهُمَا کا۔ جی جس طرح اذهبهما ان دونوں کو لے گیا، مرادی معنی بتایا۔ وفي قراءۃ فَأَزَالَهُمَا، اور ایک قراءت میں فَأَزَالَهُمَا ہے، یعنی فَأَزَلَّهُمَا ایک قراءت میں فَأَزَالَهُمَا باب افعال سے۔ نحاهما، فَأَزَالَهُمَا کی صورت میں معنی کیا ہوگا؟ دور کر دیا ان دونوں کو۔ نحا ینحی کا مطلب ہوتا ہے دور کر دینا، ابعد، دور کر دیا، دور کر دیا ان کو، آدم اور حوا کو علیہ السلام۔ عنہا ای الجنہ، اس سے، کس سے؟ یعنی جنت سے۔ بأن قال لهما، اس صورت میں کہ کہا شیطان نے ان دونوں سے، هل ادلکما علی شجرۃ الخلد، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں دلیل دوں، کیا میں تمہیں بتا دوں علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی کے درخت کے اوپر، یعنی ایسا تمہیں درخت بتاؤں کہ تم کھاؤ گے تو ہمیشہ اسی جنت میں ہی رہو گے۔ وقاسمہما باللہ، اور اللہ کی قسم بھی دی ان دونوں کو، کہ اللہ کی قسم، جھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا، جھوٹی قسمیں دے کے دلاسا دلاتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ کر لو تم بس۔ انہ لہما لمن الناصحین، اللہ کی قسم دے کر ان کو بتایا کہ وہ ان دونوں کے لیے نصیحت کرنے والوں میں سے ہے۔ فاکلا منہا، تو پس ان دونوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ جی بأن قال لہما، یہ ہے صورت اذلال، یہاں سے صورت اذلال شروع ہو رہا ہے بأن قال لہما سے، کہ شیطان نے کیسے بہکایا ان کو، یہ اس کی صورت ہے کہ ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک درخت کے بارے میں بتاتا ہوں، اگر تم نے اس کو کھا لیا نا تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، ہمیشہ رہو گے جنت میں۔ اور بڑی قسمیں دی ان کو کہ میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، میں تو ایسا ہوں، میں تو اتنا اچھا ہوں۔ تو حضرت آدم اور حوا نے وہ درخت کھا لیا، تو یہ صورت ہے اس کی، ٹھیک ہے اس طرح۔ فَأَكَلَا مِنْهَا، یہ تتمیم واقعہ کہ جب اس نے نصیحت کی اور غلایا ان دونوں کو، تو بس ان دونوں نے اس درخت کو کھا لیا۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا اشکال ہوتا ہے عزیز طلبہ، اس کا ہم ذکر کر دیتے ہیں ضمناً، کہ شیطان جنت میں کیسے داخل ہوا؟ شیطان جنت میں کیسے داخل ہوا؟ وہ تو جنت میں نہیں داخل ہو سکتا، ابلیس ہے، لعین ہے، جنت سے دور ہوگا وہ۔ تو کچھ حضرات نے تفسیر بیضاوی میں اس کا ذکر ہے کہ آدم اور حضرت حوا جنت کے دروازے کے پاس تمتع حاصل کرنے کے لیے وہاں چلے جایا کرتے تھے، تو یہ شیطان دروازے کے پاس کھڑے ہو کے ان سے تعلق بنایا، واسطہ بنایا، بات چیت شروع کی اور اس طرح بہکا دیا۔ اور صحیح جواب یہ ہے کہ یہ جو بہکا دینا ہے نا، کہ اذلال، کہ شیطان نے ان دونوں کو بہکا دینا، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شیطان جنت میں داخل ہوا ہوگا، اس کا شیطان کا جنت میں داخل ہونا ضروری نہیں ہے، یہ لازم نہیں آتا اس سے۔ تو یہ ضمناً ایک چھوٹا سا اعتراض تھا۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، پس نکال دیا اس شیطان نے ان دونوں کو جہاں وہ تھے، من النعیم، یعنی عیش و آرام میں، عیش و آرام میں تھے وہ، وہاں پر آرام میں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے ان سے کہا کہ اتر جاؤ ان سے،
شیخ صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے ہم نے ان سے یعنی کہ شیطان، آدم، حوا اور شیطان سے کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے رائے کے مطابق شیطان جنت میں ہی تھا۔ الی الارض، زمین میں اتر جاؤ، ای انتما بمشتونتما علیہ من ذریتکما، یعنی تم کہ ضمناً مشتمل ہے اس پر تمہاری اولاد بھی، یعنی تم اور تمہاری اولاد، تم اور جو مشتمل ہو تمہاری اولاد پر۔ یہ ایک چھوٹے سے اشکال کا جواب بھی ہے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو دو حضرات تھے، یہ تو دو تھے نا، آدم اور حوا، آدم اور حوا دو تھے، تو پھر جمع کا صیغہ کیوں لے کر آ گئے؟ یہ حضرات تو دو تھے، تثنیہ کا صیغہ لانا چاہیے تھا۔ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ جنس کو شامل ہے، کہ آدم اور حوا کی علیہ السلام کی جتنی جنس چلنی تھی بعد میں وہ سب شامل ہے، اس لیے اس کو جمع لے کر آ گئے۔ دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ تم بھی اتر جاؤ اور جو تمہاری آگے والی اولاد ہے وہ بھی اتر جائے جنہوں نے یہاں پر رہنا تھا۔ تو یہ صاحب جلالین نے اسی کا کیا ہے کہ وہ ضمناً تم میں شامل ہے، تم دونوں میں، اس لیے جمع کا صیغہ لے کر آ گئے۔ اور شیخ صاحب کے ترجمے کے مطابق اس میں شیطان بھی شامل ہے، تو تین بندے ہو گئے، آدم، حوا اور شیطان، اس لیے جمع کا صیغہ لے کر آ گئے۔ سمجھ آ گیا؟ اس پر آگے بھی بات کرتے ہیں حدیث طلبہ۔ بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، بعضکم بعض ذریت، اولاد میں سے بعض۔ تو کم ضمیر کا مصداق بتایا کہ کون مراد ہے، یعنی کہ آدم و حوا، تمہاری جو اولاد ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، لبعض عدو، من ظلم، صورت عداوت یا علت عداوت، عداوت کی علت۔ عداوت کیوں کریں گے؟ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کیوں رکھیں گے؟ بغض و کینہ کیوں رکھیں گے؟ من ظلم بعضهم بعضا، اس وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے پر ظلم کریں گے، ایک دوسرے پر وہ ظلم و زیادتی کریں گے۔ جب ظلم و زیادتی کریں گے تو ان میں عداوت پیدا ہو جائے گی۔ پھر یہ بعضکم لبعض عدو کی ترکیب ذرا سن لیجئے عزیز طلبہ۔ اس کی جو ترکیب ہے اس میں دو احتمال ہے، ایک یہ کہ بعضکم لبعض عدو یہ مبتدا خبر ہے، یعنی بعضکم لبعض مبتدا ہو گیا اور عدو اس کی خبر، ایک ترکیب تو یہ ہے۔ دوسری ترکیب جو بعض حضرات نے بیان کی ہے وہ یہ کہ یہ جملہ جو ہے نا، یہ جملہ جو ہے نا حال بن رہا ہے، وہ اس طرح کہ قلنا اهبطوا متعادین بعضکم لبعض عدو، کہ اتر جاؤ اس حال میں کہ ظلم کرنے والے ہیں تمہارے باس کی، عداوت کرنے والے ہیں تمہارے باس کی، متعادین، تو حال مقدرہ سے یہ جملہ اہبطوا سے حال بن رہا ہے، ٹھیک ہے، حال مقدرہ۔ ایک بات یہاں پر ضمناً سن لیجئے اس پوری بحث میں، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، کہ اکل شجر، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جو درخت کھا لیا تھا، جس درخت سے ان کو منع کیا گیا تھا، اس میں مفسرین نے بڑی بحث کی ہے کہ اس میں بڑے حکمتیں ہیں، بڑے اسرار ہیں، بڑے راز پوشیدہ ہیں اس میں۔ مختصراً یہاں سن لیجئے کہ ان دونوں کا، جس علامہ قرطبی نے بیان کیا ہے کہ ان دونوں حضرات کا درخت کا کھانا اور پھر اس درخت اس کے نتیجے میں وہاں سے اتار دینا اور زمین پر لے آنا، اس میں بڑے رموز ہے، بڑی حکمتیں ہیں اس میں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ آدم اور حوا کی نسل کا اجرا کرنا تھا، ان کی نسل چلانی تھی، نسل کو پھیلانا تھا اور ان کو مکلف بنانا تھا، ان کو امتحان میں ڈالنا تھا، اور اسی امتحان میں ڈال کر پھر ان کو ثواب یا جزا یا یہ کہ سزا دینے کے مستحق ٹھہرانا تھا۔ یعنی اچھے اعمال کریں گے تو پھر ان کو جنت میں داخل کریں گے، برے اعمال کریں گے تو پھر ان کو دوزخ میں داخل کریں گے۔ تو گویا ایک دار التکلیف میں لے کے آنا تھا، ایک مکلف دار میں کو لے کے آنا تھا، اس لیے یہ سارا سلسلہ ہوا۔ تو یہ تو ایک حکمت ہے، باقی اس طرح کی بہت ساری حکمتیں بیان کی ہیں۔ ایک مفسر کے بارے میں آیا ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے کیوں اتارا گیا، زمین کے اوپر ان کو کیوں اتارا گیا؟ تو انہوں نے کہا، جواب میں کہا کہ اگر آدم علیہ السلام جانتے نا کہ میری اولاد میں محمد نے پیدا ہونا ہے، وہ اس درخت کا نہ صرف پھل کھاتے بلکہ اس کا جو رس اندر اس کی لکڑی میں رس ہے نا وہ بھی چوس لیتے۔ تو انہوں نے اس طرح کا عجیب جواب دیا ہے۔ تو باقی خیر بڑی حکمتیں اس میں طلباء اس میں اور بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔
آگے دیکھتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مدت تک تمہارے لیے ٹھکانہ ہے اور فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے زمین میں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ موضع قرار، جی موضع قرار، موضع قرار قرار کی جگہ. اشارہ کیا صاحب جلالین نے کہ مستقر ظرف کا صیغہ ہے، مستقر ظرف کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. مفعول یعنی مفعول نہیں ہے، اسم مفعول نہیں ہے بلکہ ظرف ہے کہ قرار کی جگہ ہے تمہارے لیے زمین میں. وَمَتَاعٌ مَا تَمَتَّعُونَ بِهِ مِن نَبَاتِهَا، کہ تم فائدہ حاصل کرو گے اس کی نباتات سے، اس زمین کی نباتات سے تم فائدہ حاصل کرو گے. تو ٹھہرنے کی جگہ بھی ہوگی زمین میں، تم وہاں رہو گے بھی اور وہاں سے فائدے بھی اٹھاؤ گے. لیکن الی حین، ایک وقت تک، وقت انقضاء آجالکم، ایک متعین مدت تک، متعین مدت کے آنے تک، ایک اجل کے آنے تک یعنی موت تک، موت تک تم وہاں فائدہ اٹھا سکو گے. جی اس طرح فتلقى آدم من ربه، آیت کا ترجمہ دیکھیے. فتلقى آدم من ربه، پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے کچھ الفاظ سیکھ لیے جس کے ذریعے انہوں نے توبہ مانگی. فتاب علیہ، چنانچہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے. تفسیر دیکھیے اس طرح فتلقى آدم من ربه کلمات الہمہ ایاہا، الہمہ ایاہا، سورۃ تلقی. سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات. تو یہ سورۃ تلقی کیا تھی؟ الہمہ ایاہا، کہ اللہ تعالیٰ نے الہام کر دی آدم علیہ السلام کو وہ الفاظ، توبہ کے الفاظ الہام کر دیے، سکھا دیے گویا کہ، ٹھیک ہے. وفی قراءت، دوسری قراءت سنیے. وفی قراءت، ایک اور قراءت میں، جی بیان قراءت، ٹھیک ہے، بھولیے گا نہیں، یہاں سے بیان قراءت ہو رہا ہوتا ہے جب یہ فی قراءت کہتے ہیں. بنصب آدم، آدم کے منصوب ہونے کے ساتھ ہے. کیسے؟ فتلقى آدم، فتلقى آدم، تو آدم کے منصوب ہونے کے ساتھ ایک قراءت. ورفع کلمات، اور کلمات کے مرفوع ہونے کے ساتھ ہے. تو کیا ہوگی آیت؟ فتلقى آدم من ربه کلمات، فتلقى آدم من ربه کلمات. غور کیجیے عزیز طلبہ، تو اس میں آدم منصوب ہوگا اور کلمات مرفوع ہوگا. کیا مطلب؟ آدم مفعول ہوگا اور کلمات فاعل ہوں گے. ای جاءتہ، جی اس صورت میں معنی کیا بنے گا؟ یعنی آ گئے وہ کلمات آدم کو، کلمات خود آ گئے آدم کو، ٹھیک ہے. تو فتلقت کلمات، فتلقت کلمات آدم من ربہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلمات آ گئے آدم کو، ٹھیک ہے. اس صورت میں فاعل مفعول کا ترجمہ ہوگا. سمجھ آ گئی عزیز طلبہ؟ وَهِيَ مصداق کلمات، اور وہ کلمات کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا. دوسری جگہ پر آیا قرآن میں الآیۃ فدعا بها، تو حضرت آدم نے دعا مانگی ان کلمات کے ذریعے. ایک نقطہ سن لیجیے عزیز طلبہ، یہ نقطہ آپ کو ہو سکتا ہے بعد میں نہ ملے کسی اور جگہ. یہ جو الآیت لکھا ہوا آتا ہے نا، یہ عرب کتب میں آپ کو بہت ملے گا، عربی کتب میں، پرانی کتب میں بھی اور نئی کتب میں بھی بہت ملے گا. اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ اعراب سن لیجیے، ایک مرتبہ سن لیجیے غور سے، بعد میں آپ کو ہر کتاب میں کام آئے گا، کسی بھی کتاب میں. یہ جو الآیت ہے، یہ مشہور اور معروف یہ ہے کہ اس کو منصوب ہی پڑھا جاتا ہے، اس کو منصوب ہی پڑھا جاتا ہے. تو الآیت منصوب ہونے کی صورت میں ہوگا اعنی الآیہ، میری مراد قرآن کی یہ آیت ہے ربنا ظلمنا انفسنا، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے مرفوع بھی اس کو پڑھا جاتا ہے. جی اس طرح تو مرفوع ہونے کی صورت میں یہ محذوف خبر کے لیے مبتدا ہوگا. الآیت مقروءۃ، یعنی وہ آیت جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جو پڑھی جاتی ہے. تو اس صورت میں مبتدا ہوگا اور خبر محذوف ہوگی. اور تیسری یہ کہ الآیت مجرور پڑھا جائے اس کو، اس صورت میں الی آخر الآیہ، الی آیہ، یا یوں عبارت بنے گی، یا یہ کہ الی مقطعها، الی تمامها، اس طرح بنے گی اس کی معذوف عبارت، مجرور ہوگا. فدعا بها، تو آدم نے دعا کی ان کلمات کے ذریعے. فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی. قبل توبتہ، قبل توبتہ، توبہ قبول کی اللہ تعالیٰ نے آدم کی. انہ، بے شک وہ، هو التواب، وہ التواب، توبہ قبول کرنے والے ہیں، علی عبادہ، اپنے بندوں کی. جی محل تواب
توبہ کس کی قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اپنے بندوں کی، اپنے جو اس کے بندے ہیں۔ الرحیم، بہت زیادہ مہربان ہے بہم، اپنے بندوں پر۔ یہ بھی محل ہے کہ کس پر مہربان ہے؟ اپنے بندوں پر۔ جی عزیز طلبہ، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ آج کے سبق کا سوال سن لیجئے کہ عقل شجر میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو شیطان نے بہکا دیا اور انہوں نے اس درخت کو کھا لیا اور زمین پر اتر آئے اس نتیجے میں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا کیا حکمتیں پوشیدہ ہے؟